میں آلموسٹ پکڑی گئی تھی. مجھے ڈی چوک پہ بہت وائلنس برداشت کرنی پڑی. مجھے 5 پولیس والوں نے سر میں ڈنڈے مارے, میری کمر پوری زخمی کی, میری ٹانگیں زخمی تھی, اور میرے ساتھ جو کچھ خواتین تھی, اور ہم پورا من احتجاج کر رہے تھے. ویڈیو میری ابھی تک پن ہے میرے ٹویٹر پہ. اور اس وقت ایک دم 10 بجے لائٹ گئی ہے, اور اچانک سے پولیس نے ہمارے پہ دھاوا بول دیا. ہم 25-30 خواتین تھی ٹوٹل, ان میں سے کوئی 5 کے قریب خواتین کو وہ گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. مجھے مردوں نے مارا اور سر پہ ایسے ڈنڈے برسا رہے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں نے تو کوئی جیسے نعرے بھی ایسے, ہم بالکل بے ضرر کے عمران خان کو رہا کرو, اور ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ. اس وقت یہ ہوا ہے کہ میری ساتھ جو ویمن ونگ کی کچھ خواتین تھی, انہوں نے آ کے, وہ پولیس والے مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے پریزن وین کی طرف, انہوں نے دھکا دی ہے تو میرے بازو چھٹے, اور پھر ہم لوگ F6 کی طرف جو گلی ہیں ان میں جا کے پتہ نہیں کس طرح ہم پہنچے ہیں گرتے پڑتے, اور ہم جھاڑیوں میں چھپ کے ہم نے اپنی جان اور عزت دونوں بچائی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عزت کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, کیونکہ وہاں پر جو خواتین تھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہ مطلب ہم پولیس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک خاتون تھی جس کو اٹھا کے لے گئے تھے, قاسم سوری کی بیگم بھی ہمارے ساتھ ہی تھی, وہ بھی اٹھا کے اس دن لے جائی گئی. اور جو میری ایک فرینڈ تھی جن کو لے جایا گیا, نیکسٹ 48 گھنٹے بعد جب وہ اڈیالہ سے برآمد ہوئی ہیں تو ان کے پورے بازوؤں پہ بائٹس کے نشان تھے, اور یہ ڈاکٹرز نے ویریفائی کیا, میں نہیں بات کری. تو اس لیے, اور پھر میں اگلے 5 دن اٹھ نہیں سکی تھی. میرے تو سر میں اتنی چوٹ تھی کہ میں اگلے 5 days میں مجھے بلر ہو گئی, میری ویژن بلر ہو گیا, میں دیکھ نہیں سک رہی تھی, اور وہ وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی. مطلب میری ہیڈ انجری تھی, میرے بیک پہ بہت زیادہ انجریز تھی, اس لیے میں پکڑی نہیں گئی, کیونکہ میں اس کے فوراً بعد ہی ہائیڈنگ میں آلموسٹ چلی گئی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا خواتین, لاہور میں جتنا, اور ایون فیصل آباد میں, اوکاڑا سے, کراچی سے, میں سب سے ان ٹچ ہوں. مجھے جتنے وہ آ رہی ہیں جس طرح کے جو حالات پتہ چل رہے ہیں. اور پھر آپ نے کہا فائنینشیل کرنچ, بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ہماری ایک کولیگ تھی جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی 9 مئی سے کوئی 2 یا 4 دن پہلے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بیچاری خاتون اپنے گھر میں عدت نہیں کر سکی, وہ 3 بچیاں لے کے در بدر ہوئی ہے, اور اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے پھر میسیجز کیے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, ان کے گھر والوں کو اٹھا کے پریشر ظاہرہ ڈالا. ہماری اپنی ایک خاتون تھی جس کا ہسبینڈ کے نام پہ اس کی سم ہے, وہ اس دن مال آف لاہور میں بائی چانس گئی ہوئی تھی, اس کے خاوند کو اٹھا کے لے گئے, اب تک واپس نہیں آیا ہے وہ, اور وہ بیچارہ اپنے آفس میں تھے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, اور ان چیزوں کے بہت برے امپلیکیشنز ہیں. اور یہ جو پنجاب کی ایک انلیگل مسلط حکومت ہے, اس کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے. اب وہ آئی جی صاحب تو چلے گئے, ان کا خیال ہے کہ جو وہ حرکتیں کر کے گئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. جب بھی اللہ نے موقع دیا, اور آئین اور قانون کی بالادستی کی جب بات سارے زبانی کرتے ہیں, تو اس چیز پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کی پولیس نے, پنجاب پولیس نے اتنا چھوٹا کیسے چھوٹی ہوئی تھی, اور اسلام آباد کی پولیس کو آپ نے ایسے کیسے چھوٹ دی کہ انہوں نے بغیر وجہ کے لوگوں پہ اتنی وائلنس کی, اور بلیک آؤٹ میں وائلنس کی. آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے آپ نے رسپانسبل شہریوں کو سب کو دہشت گرد, آتنکوادی اور مفرور اور بلوائی اور پتہ نہیں کیا کیا بغیر کسی پروف کے بنا دیا. اور میں سمجھتی ہوں علی, میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور جبران کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ اس سائٹ کا بھی تو ویو آئے, کوئی ہم سے بھی تو پوچھے کہ ہوا کیا. میں صرف لاسٹ کہوں گی کہ خواتین کے اوپر جس طریقے سے یہ پورا سیٹ اپ بنایا گیا, کس طرح ان کو ٹریپ کیا گیا, کس طریقے سے ان کو ان چیزوں میں گھسیٹا گیا, مجھے بہت افسوس ہے. اور اگر کوئی بھی فیئر ٹرائل ہوئے اور خواتین کے ساتھ کسی نے اس ملک میں سوچا کہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, تو پھر بہت ساری سچائیاں نکل کر آئیں گی. جن بیچاری عورتوں کے پاس ماسک تک نہیں تھے, وہ کوئی اٹیکرز تو نہیں ہو سکتے. اور سڑک پہ کھڑے ہو کے اگر کسی نے اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو جس ظالمانہ طریقے سے اور جس بے عزتی کے ساتھ گھسیٹا گیا ہے, اس پہ اگر کسی نے اپنے سینٹیمنٹس بتانے کی کوشش کی ہے, تو آپ اسے بلوائی یا اٹیکر نہیں کہیں گے unless and until یہ پروو ہو کہ اس نے کوئی اٹیک بھی کیا. سو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کلیئر کر, جس طرح کا بنا کے پروپیگنڈا پیش کیا گیا. اور آپ جن خواتین کی بات کر رہے ہیں مشکل حالات میں ہیں, کئی بیچاری انڈر کور ہیں, چھپی ہوئی ہیں, پھر ان کے پیچھے جایا جاتا ہے, پولیس ان کے گھروں میں, میرے پاس خواتین کے میسیجز آئے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں گئے ہیں, ان کا زیور اٹھا لیا ہے, ان کے بیٹوں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, جوان بچوں کو اسکولوں میں سے, کالجز میں وہ ایگزام نہیں دے سکے, ان دنوں ایگزام چل رہا تھا مئی جون میں, وہ بچے 16 سال کا 18 سال کے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے بچے ایگزام نہیں دے سکے. 40 دن بے گناہ بچوں کو
تھانوں میں رکھا ہے، اور پھر اس دوران میں پولیس جو ہے وہ بغیر وجہ کے آ کے چھاپے مارتی. عید سے پہلے انہوں نے ساروں سے عیدیاں وصول کی ہیں، ان خواتین کے گھروں میں چھاپے، ان کے مردوں کو اٹھایا. پھر وہ ایک سوشل پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہے یا بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ پی ٹی آئی ہے تو اس کو ایک ٹیبو بنا رہے ہیں، ایک اس کو مجرمانہ ایک لیبل بنایا جا رہا ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. یہ جو نفرت کے بیچ بو رہے ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی حکومت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کا جو ریپرکشنز ہیں سونر اور لیٹر وہ آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آئیں گے، جو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایز اے نیشن اور اس ملک کے لیے ابھی آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کہ اگر آپ ٹاپ 10 کا دیکھ لیں جو ڈیفالٹ کے قریب ملک ہے، ان میں دوسرے تیسرے نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. اور آج جو الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور شکرانے کے نفل ادا کریں کہ آئی ایم ایف سے ہماری چھوٹی سی جی ڈیل ہو گئی ہے. وہ پی ٹی آئی ایم ایف کہا کرتے تھے جس وقت پاکستان میں 6% گروتھ ریٹ تھا اور عوام خوش ہو رہی تھی، اور کامران خان جیسے لوگ جو ہے وہ اچھی اکانومی پہ پروگرامز کیا کرتے تھے. اور پہلی دفعہ ہوا تھا، میں یہاں یہ ضرور مینشن کروں گی کہ ہماری پارٹی کی وجہ سے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے خواتین نے پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہماری جیسی خواتین جو ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، میرا تو فوجی بیک گراؤنڈ ہے اور میرے والد صاحب تینوں جنگیں لڑے ہوئے ہیں، میں غازی کی بیٹی ہوں، تو ہمارے تو کوئی مطلب ایک شجر ممنوع تھا کہ عورت کیا مرد بھی نہیں جاتے تھے سیاست میں، اور یہ پلیٹ فارم ملا تھا. اب جان کے اس کو اس سوسائٹی سے اس کو نیگیٹو کیا جا رہا ہے، مائنس کیا جا رہا ہے، عورتوں کو واپس دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں یا پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس میں وہ کہیں سے بھی سٹیک ہولڈر ہیں تو ختم کر دیا جائے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس دور میں جب انٹرنیٹ بھی ہے، جب آپ کے پاس اتنا پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، تو یہ کوئی اتنا اچھا طریقے سے یہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس کے کوئی پازیٹیو اثرات نہیں ہونے والے، اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہیں. بھائی ہر کوئی آپ کی طرح کی غلاظتوں میں نہیں ہے. ہمارے وہ باپ کی جگہ ہمیں وہ عزت دیتے ہیں، ہم ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جس دن خان صاحب کا الیکشن تھا پرائم منسٹر کا، ہم خان صاحب کے پاس گئے کہ ہم نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سیلفی کھنچوانی ہے. آپ مانیں گے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ اپنے سر ڈھکیں اور باہر جائیں تو اپنے آپ کو ڈھک کے جانا ہے. اب آپ لوگ پبلک فورم پہ جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور مجھے بہت برا لگے گا اگر کوئی آپ پہ کیٹ کالنگ کرے گا یا آپ کی بےزتی کرے گا. یہ اس باپ کی نظر تھی جو اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کی طرح ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ٹاک شو میں نے جا کے خان کو کمپلینٹ کی، اور میں نے ان کے آنکھوں میں وہ رسپیکٹ، میرے والد فوت ہو گئے ہیں لیکن میں نے ان میں ہمیشہ ان کو دیکھا کہ وہ اس چیز کو بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ وائلنس ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ ان کے اوپر بیٹھ کے تبرہ کرتے ہیں. وہ طلال چودھری جیسے گھٹیا لوگ بیٹھ کے بدتمیزی کرتے رہے. وہ فضل الرحمان نے کہا جی تتلیاں ہیں ہم زمینیں گرم کر دیں گے. کسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، بھئی آپ مذہبی لبادہ اوڑھ کے آپ لوگوں کو عقل متیں دیتے ہیں، اور آپ کو یہی تمیز نہیں ہے کہ خاتون کی عزت کتنی ہے. آپ کی 2 یا 4 گھر کی خواتین اسمبلی میں بیٹھی ہیں، وہ قابل احترام ہے. باقیوں کی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ان کو بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کے اوپر آپ نے اس طرح وائلنس کروائی ہے. تو مسئلہ سارا یہ علی جو یہ کہتے ہیں یہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور اس میں یہ سب شامل ہے. چاہے آپ ریلیجس لبادے والوں کی بات دیکھ لیں، آپ لبرلزم والوں کو دیکھ لیں جو پیپلز پارٹی جس کے نعرے لگاتی تھی، نہیں ہے. اپنے گھر کی خاتون ہے، اس کو ذرا سا وہ یاد ہے آپ کو وہی لانگ مارچ جو مہنگائی مارچ تھا جو 8 مارچ کو ختم ہوا، اس میں اس کو ذرا سا ڈرون لگ گیا تھا تو پوری پاکستان میں ہنگامہ ہو گیا. ہمارے سر پھاڑ دیے، ہماری کمریں چمڑے ادھیڑ دی، جو حقوق بالوں سے عورتوں کو گھسیٹا ہے، بچیوں کے ساتھ وائلنس کی ہے، عورتوں کے کپڑے پھاڑے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا، اور کوئی ایک جملہ نہیں. وہ جیلوں میں یہ حال ہوا ہے. آپ پوچھیں ان عورتوں سے جو جیلوں میں رہی ہیں، انہوں نے ان کو کس طرح سائیکولوجیکل ٹارچر کی، رات کو 3 بجے جا کے جو ان کی تصویریں کھینچتے رہے ہیں یا ان کو باڈی سرچ کا کہتے رہے ہیں. کون سے آپ مجھے جیل بک مینول میں بتا دیں، آپ مجھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جو کہ مرحوم ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی کانسٹیٹیوشن اس وقت ہے نہیں. اگر ہوتا تو پنجاب میں اور کے پی میں یہ نگران حکومتیں اس طرح مسلط نہ ہوتی، اور ایک آدھی سے بھی کم کی اسمبلی جو ہے اس میں ہر ایک کی آواز نہ دبائی جا رہی ہوتی اور ایک انکلوسیو اپروچ ہوتی. تو پاکستان میں جس جمہوریت کے لیے ہم نے اتنی لڑائی لڑی، جو آپ دھرنے کی بات کی، میں اس وقت میرے چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، میں اس دھرنے میں جاتی تھی، مجھے پتا میں کیسے جاتی تھی، کس آس پہ جاتی تھی. میں اس آس پہ جاتی تھی کہ میرے ملک کے لیے، میرے آنے والی حکومت کے لیے، میرے بچوں کے لیے یہ ملک ایک سیف
ملک ہو. میری بیٹی